انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا، دلیل سے بات کرو قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے، اس کے پاس جواب ہوتا، وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل، کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب، اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں، عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ، میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا، اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا، پوچھا بھی، وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے، یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا، مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض، تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لو. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. تقی عثمانی مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے، آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو، اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے، جیلم والی سرکار، شف شف والی سرکار سے بڑی سرکار. جی لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا، یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی وہ کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں، 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دے تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. سنا دیں، ظاہر آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا، جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا، ہاں، اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے، اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا، 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ ہم اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ایک ہجوم ہے ان کا، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ، جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور، میں اس پہ آتا ہوں. اچھا، وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں، یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں، وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا، اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے، پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں، کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا، خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا، ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کچھ ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز
بڑے بڑے چیلنجز دو تین جو مثالیں یہ رفع الیدین پر چیلنج، اور یہ حدیث 2812 کا